لیکن ہمیں اللہ کا خوف آتا ہے کہ یہ چیزیں دین کی بنیاد نہیں ہیں، یہ صرف بشارت ہوتی ہے، اور بشارت کبھی دین نہیں ہوتا کہ وہ پبلکلی لوگوں کو قائل کرنے کے لیے یوز کیا جائے، بلکہ یہ اس شخص کے لیے، انڈیویجول کے لیے بشارت ہو سکتی ہے۔ اس قسم کی کئی بشارتیں موجود ہیں۔ پہلے تو میں اس خواب کی تعبیر کیا، بس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ جو خواب میں نبی علیہ السلام نے فرمایا نا اسی کے پیچھے چلیں۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ میرے لیے اس میں یہ تسلی ہے کہ میرا یہ جو دعویٰ تھا نا کہ ہم خلفاء راشدین کی سنت کو لے کے چل رہے ہیں، تو میں تو اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ پلیٹ فارم خلفاء راشدین کی سنت پہ چل رہا ہے، کہ ہم کتاب و سنت کو صحابہ کرام اور اہل بیت کے فہم کے مطابق لے کے چل رہے ہیں، اور صحابہ کرام خلفاء راشدین، آل امیہ نہیں، خلفاء راشدین، بنو امیہ بنو عباس نہیں۔ میں تو بار بار یہ کہتا ہوں کہ خلفاء راشدین کا دفاع اسی پلیٹ فارم سے ہوتا ہے۔ سیدنا علی کا دفاع، وہ کیا خلیفہ راشد نہیں تھے؟ آپ لوگ صدیوں سے کہانی کرا رہے تھے کہ دوئے پاسے ٹھیک نے، اور دوسری طرف میں کہتے تھے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، پھر دونوں کیسے صحیح ہو سکتے ہیں؟ تو میں نے بخاری مسلم سے درجنوں احادیث جنگ جمل صفین نہروان کے بارے میں بتائیں کہ بھی دونوں طرف ٹھیک نہیں، ٹھیک تو خلیفہ راشد ہی ہیں۔ اور آپ کو حیرانگی ہوگی یہ جو بدعت والی حدیث ہے وہ اس کے ساتھ ہے، میرے بعد تم نئی نئی بدعتیں دیکھو گے تو بدعتوں سے بچنا، ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے۔ ادھر آپ نے فرمایا تھا کہ میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا، لہذا ہم خلفاء راشدین کے مخالفین کو بدعت پہ مانتے ہیں، خواہ وہ مخالفین عثمان ہو خواہ وہ مخالفین علی ہوں، بدعت پہ مانتے ہیں۔ کافر اور مشرک اور دین سے خارج نہیں مانتے۔ یہ بدعت یا باغی ہونا یہ پولیٹیکل ٹرم ہے، یہ نہیں کوئی اسلام سے نکل گئے۔ تو اللہ کے فضل سے یہ پلیٹ فارم غدیر خم پہ کھڑا ہے، کتاب اللہ کی توحید بھی اسی پلیٹ فارم سے بیان ہوئی ہے، اور اہل بیت کا دفاع بھی اسی سے ہوا ہے اللہ کے فضل سے۔ تو یہ تمہارے لیے بشارت ہے۔ باقی یہ ہے کہ ہماری کوئی بھی بات کتاب و سنت کے مطابق ہو وہ آپ لیں، اور جو اس کے مطابق نہ ہو اس کو نہ لیں۔ تو کوئی دنیا میں بندہ پرفیکٹ نہیں ہے، مجھ سے بھی کئی معاملات میں غلطی ہو جاتی ہے، بعض اوقات ان انٹینشنلی، بلکہ زیادہ تر ان انٹینشنلی ہو بھی جاتی ہے۔ مجھے بعد میں خیال آتا ہے یار میں نے تو یہ لفظ بولا تھا، یہ کیوں نکل گیا میرے منہ سے، حالانکہ میں اس وقت یہ سمجھتا ہوں کہ یہی میں نے بولا تھا، لیکن بعض اوقات زبان سے سلپ آف ٹنگ ہو جاتا ہے، بعض اوقات وہم لاحق ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کتاب و سنت کو مانیں، اور کسی سے غلطی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب اس کے لیے کوئی بشارت نہیں ہو سکتی ہے، نہیں۔ ہاں کوئی فاش لیول کی غلطی ہو، گمراہی پہ مبنی عقائد ہوں، پھر اس کے ساتھ معاملہ ذرا ڈیفرنٹ طریقے سے ٹریٹ کیا جائے گا۔ تو میں تو ان چیزوں کو بیان بھی نہیں کرتا۔ ہماری اکیڈمی میں کتنے لوگوں نے فون کر کے، کتنے اسلامی بھائیوں نے، اسلامی بہنوں نے پچھلے 8-9 سال میں اپنے پرسنل خواب سنائے ہیں نبی علیہ السلام کے حوالے سے، ہماری اس دعوت حق کے حوالے سے۔ ایون پریکٹیکلی مجھے ادھر آ کے مل کے دوسرے فرقوں کے لوگ جو وہ خواب دیکھ کے چینج ہوئے ہیں وہ بھی مل کے گئے کہ جی ہم نے خواب دیکھا۔ تو اب وہ جو خوابوں کے ماننے والے تھے ان کی قسمت میں ہدایت اللہ نے خواب کے ذریعے کر دی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی بھی خواب، یہ بڑا مشکل ٹاپک ہے، میں اس کو ایک جملے میں بریف نہیں کر سکتا۔ یوٹیوب پہ لاکھوں لوگوں نے میری ویڈیو دیکھی ہے، خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے اس میں ثابت کیا ہے کہ ایک طرف جو اہل حدیث ایک ایکسٹریم کے اوپر ہے نا، وہ کہتے ہیں صحابہ کے علاوہ کسی کو زیارت ہو ہی نہیں سکتی، ہو بھی جائے تو کنفرم نہیں کر سکتا، یہ باطل نظریہ ہے، امت میں کسی کا نہیں رہا۔ میں نے صحیح مسلم سے، ابو داؤد سے، مسند احمد سے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، تبع تابعین کے بھی خواب بیان کیے کہ ان کو بھی نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی، اور وہ حدیث کی کتابوں میں ہے۔ اور دوسری طرف جو صوفیاء کھڑے ہوئے ہیں کہ وہ ہر ایک کہانی بنا کے خواب کے اوپر پورا دین کھڑے کر رہے ہیں، یہ بھی دوسری ایکسٹریم میں ہے۔ اہل سنت کا منہج بالکل درمیان میں۔ اور یہ صوفیاء کو تو میں نے ایک میرا کلپ بھی چڑھا ہوا ہے رفع الیدین سے متعلق خواب۔ سر حدیث کی کتاب میں سنن دارقطنی میں، امام دارقطنی 3 صدی ہجری میں اہل سنت کے امام ہیں۔ سنن دارقطنی کا ترجمہ چھاپ دیا ہے بریلویوں نے، آپ مارکیٹ سے جا کے خرید لیں، نماز والا چیپٹر کھول لیں، اس میں امام دارقطنی کہتے ہیں، رفع الیدین کی حدیثیں لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا استاد جب بھی مجھے رفع الیدین کی حدیثیں لکھواتا تھا نا، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، تو اپنا خواب بھی مجھے ساتھ لکھواتا تھا، اور انہوں نے حدیث کی کتاب میں ڈال دیا۔ اور وہ خواب یہ ہے، وہ کہتے ہیں میں بھی کوفیوں کے مذہب پہ تھا، یعنی نجدیوں کے، یعنی بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتا تھا۔ پھر ایک رات خواب میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، میں نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے، نماز میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا۔ اس دن سے میں نے رفع الیدین شروع کر دیا۔ ہاں جی سر، بزرگوں کے ماننے والے ایڈے بڑے بزرگ کا خواب ہے جو محدث بھی ہے،
اور ایک کہانی شریف نہیں لکھیا، سنن دارقطنی شریف حدیث کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، تو سارے پھر حنفی شروع کریں نا نفع دین، نال ہی ٹھوس ہو جائیں گے. تو ہمیں کیوں خواب سناتے ہیں آپ؟ تو ہم نے کبھی خوابوں کو دلیل نہیں بنایا. لیکن یہ میں نے انٹرٹین سوال اس لیے کر لیا کہ چھڑے تواڈے کول خواب نہیں، ساڈے کول بھی بے شمار جے. خواباں بھی تسی ساڈا مقابلہ نہیں کر سکتے، علمی طور تے فیل ہو ہی گئے ہو. کیوں؟ کیونکہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی.